أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 33ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسان کو یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو موت سے اور قیامت کے میدان سے بھاگ کر دکھاؤ. ہرگز تم بھاگ نہیں سکو گے کیونکہ چاروں طرف سے تمہارا گھیراؤ اور محاصرہ ہو جائے گا. گزشتہ کل یہ بات آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پہلے جناتوں کو پیدا کیا ہے. پہلے فرشتے، پھر جنات، پھر انسان. جناتوں کی طاقت ہم سے زیادہ ہے اور ان کی عمریں بھی ہم سے زیادہ ہے. اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کی ذات کم سے کم جناتوں کی عمر 3000 سال ہوتی ہے. اب انسان کی مشکل سے 100 سال، اس میں بھی 8-9 سال 10 سال تو ہمارے کھیل میں نکل جاتے ہیں. 10-15 سال کے بعد ہم جوان ہوتے ہیں اور 60-70 سال کے بعد ہمیں بڑھاپا آ جاتا ہے. اور ان کی طاقت وہ ہوتی ہے کہ بچے سے لے کر کہ آخری عمر تک جو طاقت بچپن میں ہے وہی طاقت جوانی میں، جو جوانی میں ہے وہ آخری عمر تک. مستند حدیث کے ساتھ ایک واقعہ بڑا عجیب ہے کہ ایک شخص کشتی میں سفر کر رہا تھا تو اچانک آواز آئی. آواز کون دے رہا تھا پتہ نہیں، لیکن آواز آئی کہ جو بھی شخص 1000 دینار دے گا اس کو ایسا وظیفہ دوں گا کہ زندگی میں ہر جگہ وہ کامیاب ہوگا اور وہ کروڑوں پتی بن جائے گا. تو کشتی والے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو بہرحال اس میں ایک مالدار بیٹھا ہوا تھا، اس نے 1000 دینار نکالے. اب آواز تو آ رہی ہے لیکن نظر نہیں آ رہا ہے نا کون آواز دے رہا ہے، تو کس کو دیں. تو پھر آواز آئی
کہ سمندر میں پھینک دو ہمیں مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے 1000 دینار سمندر میں پھینک دیا۔ تو سارے کشتی والے اس کا منہ دیکھ تھے کہ ایک نمبر کا بیوقوف ہے کہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اور آواز دے رہا ہے اور 1000 دینار پھینک دیا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی بیوقوف میں ہوں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ جی پیسہ میرا گیا نا، آپ کا تو نہیں گیا۔ مجھے سمجھ میں آیا، میں نے دے دیا، میں نے ڈال دیا۔ کچھ ہی وقفہ گزرا تھا کہ بیچ سمندر میں طوفان آیا اور کشتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جس کشتی کے تختے پر یہ شخص بیٹھا تھا جس نے 1000 دینار اندر پھینک دیے تھے، بس وہ ایک تختہ بچ گیا اور اس تختے نے اس کو سمندر کے کنارے تک پہنچا دیا۔ باقی ساری کشتی تہس نہس ہو گئی، جتنے لوگ اندر بیٹھے تھے وہ سب کے سب سمندر میں، وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ ڈوب رہے ہیں، اوپر نیچے ہو رہے ہیں اور سمندر ان کو لے کر ڈوب رہا۔ بہرحال یہ جب کنارے پر لگا تو اب سمندر کا کنارہ تھا، آگے سب ویران جنگل تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اب کنارے پر تو آ گیا ہوں۔ تو اس کو پھر آواز آئی کہ تیرے 1000 دینار ہمیں مل چکے ہیں۔ کہا پڑھتا جا اور یہ وظیفہ لیتا جا اور نکل جا آگے۔ وظیفہ کیا تھا؟ قرآن مجید کی آیت تھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ بس یہ آیت بتا دی۔ وہ پڑھتا گیا، نکلتا گیا، چلتا گیا، ویران 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 جنگل میں جانے کے بعد ایک عجیب سے ویرانے میں ایک خوبصورت سا بنگلہ اور محل دیکھا۔ بھوک لگی تھی، پیاس لگی تھی، کوئی چرند پرند نظر نہیں آ رہا تھا، اور ایسے ویران جنگل میں اتنا خوبصورت عالیشان بنگلہ اور عمارت دیکھ کر حیران ہو گیا۔ کہا چلو دیکھتے ہیں، کوئی ہو تو کم سے کم کھانا تو مل جائے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولنے کے ساتھ دیکھا کہ ایک اتنی حسین جمیل اور خوبصورت لڑکی باہر نکل آئی۔ کہا کون ہو آپ؟ اس نے کہا کہ بھائی میں ایک مسافر ہوں، اور پوری کہانی سنائی کہ میں سمندر میں ڈوب گیا تھا، کشتی ٹوٹ گئی تھی، یہ کشتی کے سہارے میں یہاں تک پہنچا ہوں، اسی تختے کے سہارے۔ بھوک لگی ہے، کھانا ہو تو دے دو۔ کہا اندر آ جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں محل میں داخل ہوا تو مجھے جنت نظر آ رہی تھی، اور عجیب قسم کے کھانے اور عجیب قسم کے مشروبات اور لذیذ قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے آج تک ایسے کھانے نہیں کھائے، وہ بھی کروڑوں پتی تھا، لیکن آج تک میں نے ایسے کبھی کھانے نہیں کھائے جو اتنے مشروبات اور خوبصورت۔ اس لڑکی نے یہ کہا کہ جلدی کھا لو اور جلدی باہر نکل جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اصل یہ جو گھر ہے نا، یہ جنات کا گھر ہے۔ اب ہمارے جیسا ہو تو کھانا کھائے گا؟ اپنی چپل پہننے کی بھی سمجھنی پڑے گی کہ کہاں چھوڑ دیا ہے جی۔ تو اس نے کہا کہ یہ جنات کا گھر ہے، اور مجھے اس کمبخت نے میرے گھر سے اٹھا کر لایا ہے، راتوں رات نیند سے اٹھا کر لایا ہے، اور میری چھیڑخانی کرتا ہے، لیکن اللہ نے آج تک میری عزت بچائی ہے، میری عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا ہے، اور بڑا خطرناک ہے کہ جلدی کھاؤ اور نکل جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہ اگر وہ آئے گا نا تو تمہیں بھی مار ڈالے گا اور مجھے بھی مار ڈالے گا۔ تو اس کا بھی یقین تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی اگر مجھے مرنا ہوتا نا تو میں سمندر میں مر جاتا، یہاں کیوں مروں گا؟ ایسا ایمان بھی تو ہونا چاہیے نا، اگر مرنا ہو تو سمندر میں مر جاتا، اللہ کو زندگی دینی تھی تو یہاں پہنچاؤں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی اللہ کے واسطے تو کھانا کھا، ورنہ میری آہ بن جائے گی، تو نکل یہاں سے جلدی کھانا کھا کے۔ وہ کھانا کھا ہی رہا تھا کہ عجیب طریقے کی ڈراؤنی آوازیں آنا شروع ہو گئی، آگ اور ڈراؤنی آواز۔ وہ گھبرا گئی کہ آ گیا ہوتا، تو وہ تو بیچارہ اطمینان سے کھا رہا ہے۔ تو جیسے اندر نظر پڑی، کہا کون ہے؟ عورت سے کہا کہ اس کو گھر میں کس نے داخل کیا؟ کہا آج اسے بھی مار ڈالوں گا اور تجھے بھی مار ڈالوں گا، سب سے پہلے تیری عزت لوٹوں گا اور اس کے بعد اسے بھی اور تجھے بھی مار ڈالوں گا۔ اب اس کو یاد آیا کہ میں نے 1000 دینار ڈالے تھے تو مجھے کچھ وظیفہ ملا تھا،
ایسے وقت میں کچھ یاد نہیں رہتا ہم کو تو جب وہ گدھے گھوڑے پر سوار ہو کر ناچتے ہیں نا اس وقت اسلام یاد نہیں رہتا ہے. معاف کیجیے میری زبان تھوڑی کڑوی ہے, سمجھ رہے ہیں نا آپ میں گدھا کس کو کہتا ہوں؟ سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھے؟ جو دولہا ہوتا ہے نا وہ گدھا ہے, گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے. جو سامان جنگ میں استعمال ہوتا ہے نا وہ سامان یہاں استعمال کر رہا ہے. لوگ جنگ کے لیے گھوڑے کو استعمال کرتے تھے, تلوار جنگ کے لیے, اب تو یہ تلوار لے کر بھی آتا ہے نکاح پڑھنے کے لیے. جی اچھا, سب سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہار پہن کر آتا ہے اور عورت کے سامنے یہ قبول کرتا ہے کہ میں نے ہار مان لی نکاح سے پہلے. سمجھ گئے؟ ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا لیکن کیا ہو گئے؟ ہار مان لی. تو اس نے یہ کہا کہ مجھے اگر مرنا ہوتا تو میں سمندر میں مرتا, یہاں کیوں مروں گا؟ انہوں نے پڑھنا شروع کیا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. بس وہ پڑھ رہا تھا کہ اس کے بدن میں اتنی خطرناک آگ لگ گئی وہ جنات کے, اور دیکھتے ہی دیکھتے جل کر خاک ہو گیا. جیسے جل کر خاک ہو گیا تو اس لڑکی نے کہا کہ اللہ نے میری زندگی بھی بچائی, آپ کی زندگی بھی بچائی, جلدی چلو یہاں سے, یہ ہیرے جواہرات جتنے یہاں رکھے ہیں نا یہ سارے یہ سب لے لو. ہو سکتا ہے کہ یہ ہے, اب اس کا کوئی بھائی اور اس کا کوئی خاندان آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے پھر, کیونکہ یہ تو ان کا تو پورا قبیلہ ہوتا ہے نا, ان کے بے بچے بھی ہوتے ہیں, بیویاں بھی ہوتی ہیں, پورا ان کا خاندان ہوتا ہے. تو ایک گیا تو دوسرا آ کر کھڑا ہو جائے گا, اور اس کو آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ منٹوں میں اور سیکنڈوں میں کھڑے ہو جائیں گے. تو انہیں جلدی جلدی ہیرے جواہرات جمع کیے اور نکل گئے. سمندر کے کنارے پر کشتی میں کوئی بٹھا نہیں رہا تھا. اس لڑکی نے اس کے باپ کا نام بتایا تو کشتی والا چونک گیا, آپ اس خاندان کی لڑکی ہو, اس باپ کی لڑکا؟ ہاں. تو کشتی والے نے بڑے ادب سے بٹھایا اور کشتی سے اترے اور گھر پہنچے تو باپ اور ماں بچی کے گلے لگ کر رونے لگ گئے کہ ہماری بچی کہاں سے آ گئی, ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو گئے. یہ ساری کہانی سنائی. تو سنانے کے بعد جو آدمی تھا اس کو اس کے ماں باپ نے بٹھایا کہ آپ ذریعہ بنے ہیں ہمارے لڑکی کو یہاں لانے کا, اور اتنی خوبصورت حسین اور جمیل لڑکی کے ساتھ رہتے ہوئے آپ نے اپنی نظر بھی اس پر خراب نہیں کیا ہے, تو ایسا پاک دامن انسان ہمیں کہاں مل سکتا ہے, بیٹی ہم آپ کو اس کے ساتھ نکاح کرا دیتے ہیں, اور یہ ہیرے جواہرات آپ لے جاؤ. کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو یہ جناتوں کی مخلوق ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلے انہیں طاقت دی ہے, قوت دی ہے, عمریں ہم سے زیادہ دی ہیں, لیکن اللہ نے مرتبہ حضرت انسان کو اس سے بڑھا دیا ہوا ہے. سمجھ رہے نا؟ کیونکہ ہمارا جو مرتبہ ہے وہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہوا ہے. اتنا اونچا مرتبہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہمارا مرتبہ اللہ کی نظر میں کیا ہے. وہ حدیث ہے نا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے, دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی اذان ہو چکی ہوگی, تکبیر کہی جا چکی ہوگی, اور حضرت امام مہدی مصلی پر کھڑے ہوں گے اور چھت پھٹے گی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے, تو حضرت امام مہدی پلٹ کر دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. تو آپ مصلی سے پیچھے ہٹ جائیں گے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھائیں گے, فرمائیں گے میں اس وقت کا نبی تھا, اب نبی بن کر نہیں آیا ہوں, اب تو امت محمدیہ کا فرد بن کر آیا ہوں. کہا کہ آپ کا مرتبہ مجھ سے زیادہ ہے, اب نماز پڑھائیے. اللہ اکبر. یہ مرتبہ تو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے, اور وہ صرف اور صرف آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے طفیل دیا ہوا ہے. تو میرے دوستو, اللہ نے یہاں جناتوں کو بھی چیلنج کیا, یا معاشر الجن, سب سے پہلے جناتوں کو خطاب کیا ہے, اس کے بعد والانس, پھر انسانوں کو خطاب کیا ہے. جناتوں کو پہلے اس لیے خطاب کیا ہے کہ ان کی پیدائش ہم سے پہلے ہے, اور نمبر 2 ان کی طاقتیں ہم سے زیادہ ہیں. تو کوئی انسان اگر کسی کو چیلنج کرتا ہے نا, تو طاقتور کو چیلنج کرتا ہے کہ پہلے تو آ جا, باقی کی دیکھی جائے گی سب کی, پہلے تو آ جا میرے مقابلے میں. اللہ نے پہلے اس کو چیلنج کیا ہے, اگر تم موت سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ, اگر تم میدان محشر سے بھاگتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ. میری طاقت کیسی ہے, فرشتوں کا چاروں طرف گھیرا ہوگا, کہیں بھی جا نہیں سکیں گے. موت تو برحق ہے, وہ تو آنی, چاہے آپ ٹیلے میں بیٹھو, چاہے آپ محل کے اندر بیٹھو, چاہے آپ چاروں طرف سے کمرہ بند کر کے بیٹھو, موت تو تمہیں برحق ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے مضبوط ٹیلے کے اندر بھی چھپ کر بیٹھے گا نا
فرشتہ وہاں کر بھی تجھے دبوچ لے گا، فرشتے کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، وہ اللہ کی طاقت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھیجے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا ہے، انسان کو اپنے موت کی تیاری ہر وقت کرنی چاہیے، کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے ہے کہ بھئی موت تو میرے سر پر منڈلا رہی ہے اور کس وقت میں آ کر فرشتہ کھینچ کر لے جائے گا نا، ہمیں پتہ نہیں۔ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک صحابی کی طبیعت زیادہ خراب تھی تو عیادت کے لیے گھر پہنچے۔ اللہ کے رسول کا جگر تھا کہ اپنے لاڈلوں کے گھر پہنچ جاتے تھے۔ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے کہ مالدار مرے گا تو سب جائیں گے، غریب کے جنازے میں کوئی شریک بھی نہیں ہوگا۔ مالدار بیمار پڑے گا تو لائن میں کھڑے رہ کر ملیں گے، اور غریب بیچارہ دوائی کے لیے پریشان ہوگا تو کوئی نہیں پوچھے گا۔ اصول یہ ہے نا، پیسوں کے پجاری ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہاں ہمارے آقا سے بڑھ کر کس کا مرتبہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غریب صحابی تھے، بیمار پڑے تو ان کے گھر گئے۔ جیسا گھر پہنچے اور خیریت، صحابی کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی، اللہ کے رسول میرے گھر تشریف لائے، اتنے میں ملک الموت آ گئے اور کہا، آنے کے ساتھ فوراً ان کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ کے رسول تو دیکھ رہے تھے نا، وہ صحابی کو تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول تو دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، میرا لاڈلا چلا اس دنیا سے۔ لیکن اتنا تو تھا کہ اس غریب صحابی کا یہ اصول تھا کہ روزانہ صبح میں دیہات سے سبزی لاتے تھے اور سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دیا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ جب میرا آخری وقت ہو نا تو مجھے میرے آقا کا دیدار کرا دینا۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی، جب میرا آخری وقت ہو، بس یہ دل کی تمنا ہے کہ مجھے آقا کا دیدار کرا دے۔ اللہ کے رسول بیٹھے، ملک الموت آ گئے، سینے پر انگلی رکھی اور روح نکالنے کی، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو ٹپک رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عزرائیل میرا لاڈلا ہے، تھوڑا نرمی کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لاڈلوں کے بارے میں اللہ نے پہلے ہی سے مجھے نصیحت فرمائی ہے کہ میرے محمد کے جتنے لاڈلے ہیں نا، ان کی روح نکالنے میں نرمی کا معاملہ کرنا۔ یہ آقا کے صدقے ہیں میرے دوست، ورنہ تو میں یہ انگلی نہیں رکھتا ہوں۔ وہ فرشتہ اللہ کے رسول کو کہہ رہا ہے، میں یہ انگلی نہیں رکھتا ہوں، میں تو اس کے سینے پر اپنا پنجہ گاڑ دیتا ہوں۔ اطمینان سے روح نکلنے سے پہلے آقا کا دیدار کیا، دنیا سے چلے گئے۔ وہ ایک اللہ والے نے کتاب میں واقعہ لکھا ہے، ایک بڑا مالدار شخص، اس نے اپنا محل بنا لیا، بڑا محل بنایا، اور محل بنانے کے بعد اب جو آس پاس میں پسینہ پوچھنے والے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہو نا، گدھے کے پیچھے پسینہ پوچھنے والے پھرتے ہیں، کوئی ادھر سے پوچھتا ہے، کوئی ادھر سے پوچھتا ہے، اس کو سمجھ نہیں پڑنے دیتے بیچارے کو۔ جب تک نکاح نہیں ہوتا نا، سب ساتھ میں، نکاح کے بعد کہاں غائب ہو گئے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو کچھ آس پاس میں گھومنے والے تھے نا، تو انہوں نے کہا یار اتنا بڑا محل بنایا تو کم سے کم لوگوں کی دعوت تو کرنا کھانے کی، لوگوں کو بھی پتہ چلے کتنا عالیشان محل بنایا ہوا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، دعوت کی، اور کہا کہ اب دعوت کی ہے تو تیری شان بھی تو ہونی چاہیے نا، اسٹیج لگاؤ، مسند پر بیٹھو، جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کھانے کی دعوت ولیمے کی ہوتی ہے تو دلہا دلہن ماں باپ بڑے بڑے اسکرین لگا کر اسٹیج پر کھڑے رہتے ہیں اور آنے والوں سے مسافے کرتے ہیں، ادھر اسکرین ادھر اسکرین ادھر اسکرین، یوم الدین تحدث اخبارہا، تجھے پتہ نہیں کہ زمین تیرا البم بنا کر اللہ کے سامنے پیش فرمانے والی، تجھے یہ پتہ نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا تماشے لگا کر رکھے، کیا ہم نے اسلام کا کھلونا بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تو اس نے اسٹیج بنا کر بیٹھا تیار ہو کر، پٹھان تھا نا، اور پٹھانوں کی کھوپڑی تو پتہ ہے نا کیسی ہوتی ہے۔ وہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا، نیا نیا رہنے آیا تھا، تو امام صاحب نے نماز کے بعد کہا، او امام صاحب ادھر آ۔ اس کی بیچارے کی عادت ہی دیکھا، گھبرا گئے بیچارے امام صاحب کہ نیا نیا یہاں کیوں ہے۔ کہا تجھے میرا نام میرے بیوی کا نام کس نے بتایا؟ وہ امام صاحب گھبرا گئے، بھائی مجھے کیا پتا بھائی۔ کہا نہیں، تو نے نماز میں ہمارا نام لیا ہے۔ امام صاحب اور گھبرا گئے۔ اب اس کا نام تھا سمیع اللہ اور اس کے بیوی کا نام تھا حمیدہ، سمجھ گئے یعنی سمیع اللہ ولیمن حمیدہ، نام تو ملتا جو۔ تو کیا میرے بیوی کا
اور میرا نام تجھے کس نے بتایا؟ بھائی امام صاحب گھبرا گئے، بھائی میں نے تو نماز پڑھاتا ہوں، میں نے تیرا نام کہاں سے لیا؟ کہا نہیں، اگر کل سے ہمارا نام لیا تو مار ڈالے گا۔ امام صاحب بھائی نماز پڑھاؤں کیا کروں؟ بڑا لا حول ولا قوت، پٹھان تھا، بیٹا اسٹیج پر سوار ہو تیار ہو کر بیٹھا۔ اب آس پاس میں ابھی تو میں ایک جگہ پر کھانے گیا تھا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، دعوت ہے بیچارے کی اور دو دو بازو میں گن مین کھڑے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کے گھر دعوت تھی نا وہ کھڑا ہے، اس کے بازو میں دو گن مین گن لے کر کھڑے ہیں، تو ملاقات کرنے بھی ڈر لگتا ہے۔ بھئی کون سی چوری کر کے تو نے دعوت کی ہے کہ گن مین کو بازو میں لے کر کھڑا ہے؟ یعنی ہم نے جو تماشے بنا کر رکھے ہیں نا وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کہاں چل رہے ہیں۔ تو وہ کھڑا تھا، اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا اور ہزاروں لوگ آ رہے ہیں دعوت میں، محل دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی باہر سے، تمندق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ ایک بوڑھا سا ضعیف سا انسان جھولی لٹکائے ہوئے آیا، تو کہا جاؤ کون ہے پوچھو۔ کہا ایک بوڑھا ہے، ضعیف ہے، ایسا لگتا ہے کوئی بھیک مانگنے والا ہے۔ تو دروازہ کھولا، جو اسپیشل دروازہ تھا نا اس کا باہر نکلنے کا، وہ دروازے پر آ کر کھڑا تھا، عام لوگوں کا آنے کا دروازہ الگ تھا۔ تو جب دروازہ کھولا تو دیکھا کون ہے؟ کہا ملک الموت ہوں۔ کون ہو؟ ملک الموت ہوں۔ اب پٹھان کی تو نیچے اوپر، اور اس کو کہو ابھی رک جا میرا فنکشن چل رہا ہے۔ ہو گئے بھائی وہ ملک الموت ہے، وہ کوئی خادم تو نہیں کہ رکے گا، کہنے رک جاؤ گا میرا فنکشن چل رہا ہے، جب فنکشن ختم ہوگا نا اس کے بعد بات کریں گے۔ ابھی تو وہ بیچارہ بولنے کا ہے، جب تک تو بازو میں آ کر بیٹھ بھی گیا۔ کون؟ ملک الموت، بازو میں اسٹیج پر آ کر بیٹھ گیا۔ کہا مجھے روکے گا؟ مجھے روکے گا؟ ابھی تیرا صرف 1 منٹ باقی ہے، اس لیے تو میں تیرے سے بات کر رہا ہوں، اور میں کہاں بات کرتا ہوں کسی سے، میں تو آ کر سیدھا پنجہ گاڑ دیتا ہوں۔ ایسا سیدھا پنجہ گاڑ دیا، آنکھیں بند کر کے پڑ گیا، ختم ہو گئی بات۔ میرے دوستو، موت سر پر منڈلا رہی ہے، ہم نے موت کی کوئی تیاری نہیں کی، کوئی تیاری۔ اگر اسی وقت موت کا فرشتہ آ کر روح نکال کر لے جائے گا نا تو ہم اللہ کو منہ دکھانے کے بھی لائق نہیں رہیں گے۔ حقیقت بات تو یہ ہے۔ اس لیے حضرت مولانا آصف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت امام غزالی، حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہما، ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے ایک چھوٹا سا عمل کر کے سویا کرو۔ وہ کون سا عمل ہے؟ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کے سویا کرو۔ اللہ سے کہا کرو کہ اللہ صبح بستر سے اٹھاؤں، اب بستر پر آیا ہوں، جتنے گناہ آج ہوئے ہیں اور اس سے پہلے جتنے گناہ ہوئے سارے گناہ کو میرے معاف فرما دیں۔ میں سو رہا ہوں، پتہ نہ میں بستر سے اٹھوں گا یا میرا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اتنا کر کے سو جاؤ، 5-7 منٹ کا وقت لگے گا، اس سے زیادہ تو وقت نہیں لگے گا نا۔ اتنا کر کے سو جاؤ، اگر اس رات میں تمہاری موت آئے گی تو حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جنازہ جائے گا تو ولی کا جنازہ جائے گا، اس لیے کہ توبہ کر کے سویا ہوا ہے، اللہ کو منوا کر سویا ہوا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاتا ہوں، کیونکہ رمضان ہے، چلتے پھرتے پڑھتے رہا کرو۔ رمضان کے علاوہ اگر آپ پڑھو گے نا تو اس وظیفے کے اوپر آپ کو 20 لاکھ نیکی مل رہی ہے۔ کتنی؟ 20 لاکھ نیکی رمضان کے علاوہ، اور رمضان میں پڑھو گے 70 گنا زیادہ، تو 20 لاکھ کو 70 گنا سے کرو تو 14 کروڑ نیکی ہو گئی۔ کتنے ہو گئی؟ 14 کروڑ نیکی۔ پڑھنے میں مشکل سے میں نے وقت لگایا 3 یا 4 سیکنڈ لگتے ہیں، 3 یا 4 سیکنڈ میں کتنے کروڑ نیکیاں کما رہا ہے؟ 14 کروڑ نیکیاں۔ لا الہ الا اللہ پڑھو اپنی زبان سے، وحدہ لا شریک لہ، احدا صمدا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بس اتنا ہے۔ کتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ رمضان کے علاوہ پڑھو گے تو 20 لاکھ نیکیاں، رمضان میں پڑھو گے تو 14 کروڑ نیکیاں۔ کس کو کہتے ہیں 14 کروڑ نیکیاں؟
اللہ قیامت میں کہے گا ایک نیکی لے کر آ جا، ایک، میں جنت میں داخل کروں گا۔ یہاں تو اللہ پاک کتنی دے رہا ہے بھائی، اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس لیے دے رہا ہے نا۔ تو ہم پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، رمضان کا مہینہ ہے، ذکر کرتے رہے۔ ویسا تو الحمدللہ کچھ لوگ ہیں کہ رمضان کا ادب کرتے ہیں، گانے نہیں سنتے ہیں، تھوڑا بہت چلتے پھرتے، کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے ہیں، دل میں آتا ہے لیکن کہتے ہیں نہیں رمضان ہے تھوڑا بچ جاؤں، روزہ ہے۔ تو رمضان کی برکت سے اللہ بچاتا ہے۔ تو رمضان زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے کہ رمضان میں ایک مہینہ بچے گا، اللہ اس ایک مہینے کے صدقے 11 مہینے بچنے کا انتظام فرما دے گا۔ تو بہرحال اللہ نے موقع دیا ہے، موت میرے آپ کے سر پر منڈلا رہی ہے، تو ہم موت کی تیاری کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم سب کو حاضر ہونا ہے۔ اللہ پاک بری موت سے ہماری اور سارے امت کی حفاظت فرمائے اور کلمے والی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔